یہاں پر موجود قومی وطن پارٹی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری طارق خان، ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فاروق افضل صاحب، ہمارے صوبائی فیاض علی شاہ صاحب، رجید اللہ خان، ملک امجد خان، اور میرے الیکٹرانک اور پریس میڈیا کے دوستوں بھائیوں، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ پورا ہوگا تو میں چاہتا تھا کہ یہ ایک سال جو گزرا ہے اس کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے چند آپ کے ساتھ باتیں کی جائیں۔ ایک چیز کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ زیادہ فوکس تو ہم نے اسی ایک سال کے اوپر کیا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پچھلے 11 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور ایسا موقع اس سے پہلے ہماری تاریخ میں کسی ایک پارٹی کو نہیں دیا گیا ہے۔ آج صوبہ جس صورتحال میں ہے، یہاں پہ جو افسوسناک صورتحال موجود ہے، اس میں اگر اور پارٹیوں کے اوپر الزام لگتا ہے تو اس میں میرے خیال میں اب ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ 11 سال کا عرصہ جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ ہم اگر دیکھیں تو شروع گورننس سے کرتے ہیں کہ زمینی حقائق کے برعکس دعوے صوبے کے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ صوبائی حکومت اپنی ریٹ کھو چکی ہے، صوبے میں بدامنی کا راج ہے، اور یہ کرپشن کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ صوبے کے وسائل اور توانائیاں کو احتجاجی سیاست کی نظر کر کے عوام کو درپیش مشکلات کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ گورننس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، اور خاص کر میں لائنیا جیسے کہ اریگیشن ہو گیا، جیسے کہ پبلک ہیلتھ ہو گیا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر افسران جو ہیں وہ جونیئر افسران سینئر پوسٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور میرٹ کی دھجیاں جو ہیں وہ بگاڑ دی گئی ہیں، اور او پی ایس جو کہ اون پے اسکیل میں پروموشنز دے کر جونیئر لوگوں کو اپنی مرضی سے مختلف پوسٹوں کے اوپر بٹھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ بات وہ ہر ایک کی زبان پر ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی اپائنٹمنٹ کرانی ہو، کوئی پوسٹنگ کرانی ہو، یا کوئی ٹھیکہ لینا ہو، تو وہ جس طریقے سے دیے جاتے ہیں وہ میرے خیال میں ہر ایک کو اس کی کہانیاں پتہ ہیں، اور میرے خیال میں ہر ایک کے پاس اپنی الگ الگ کہانیاں موجود ہیں۔ ایسے طریقے سے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کی وائلیشن جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو حال اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ باقی سب تو جو بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، منسٹرز، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کرپشن صوبے میں رائج ہے، اور کرپشن روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو شکیل خان نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اور جس بات پہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اپنے استعفے میں بھی انہوں نے کرپشن کا ذکر کیا۔ اس وقت کے ان کے صوبائی صدر جنید اکبر جو ہے وہ بھی اس کی شکایت اپنے بانی کو کر چکے ہیں، اور انہی کی شکایت پر ایک اینٹی کرپشن کمیٹی بھی بنائی گئی۔ تو میرے خیال میں یہ مثال آپ سب کے سامنے ہے، اور اب تازہ مثال جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب
نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو احتجاجوں کے علاوہ اس صوبائی حکومت کی کوئی کارکردگی موجود نہیں ہے, اور ان احتجاجوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سرکاری وسائل استعمال کیے گئے ہیں. اس سے پہلے تو الزامات لگتے تھے, لیکن اس دفعہ ثبوت بھی موجود ہے, کیونکہ ریسکیو 1122 اور پولیس کے اہلکار ان احتجاجوں میں گرفتار بھی ہوئے. کچھ تو ابھی بھی میرے خیال میں اسلام آباد کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی تک ہماری اس صوبے کی مشینری جو ہے, خاص کر ریسکیو 1122 کے فائر بریگیڈز اور ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ ابھی تک اسلام آباد میں پولیس کی حراست میں ہیں. تو یہ چیزیں اس کی وہ زندہ مثالیں موجود ہیں. اسی طریقے سے 11 سال میں صوبے کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا گیا ہے. ان 11 سالوں میں 600% سے زیادہ ہماری قرضوں میں اضافہ ہوا, اور خاص کر ایک سال میں 2024 میں اس میں تقریباً 30% اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ٹائم پر نہیں ملتی, اور بعض لوگوں کو تو مہینے کے آخری ہفتے میں جا کے کہیں تنخواہ ملتی ہے. تو اس سے صوبے کی فائنینشیل پوزیشن کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پاورٹی جو ہے وہ 2024 میں 48%, جو ان کی اپنے اسٹیٹسٹکس ہیں, جو ان کے اپنے وائٹ پیپر ہے, اس میں 48% پہ پہنچ گئی ہے, جو کہ ہمارے نیشنل ایوریج سے بھی زیادہ ہے. اور میرے خیال میں اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی بڑی کارکردگی ہے تو کم از کم یہ اسٹیٹسٹکس یا یہ قرضے یہ تو کچھ کم ہو جاتے, کچھ تو لوگوں کو بہتری نظر آتی. پچھلے کچھ دنوں سے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے ساتھ انہوں نے موازنہ کرنا اپنا شروع کیا ہے, اور اشتہارات کے ذریعے اور مختلف ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے یہ اپنی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی کارکردگی ہوتی تو ان کو اشتہارات یا ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ دکھانے کی ضرورت نہ پڑتی. وہ جو کارکردگی ہوتی ہے وہ خود بولتی ہے. اور جس طریقے سے یہ سرکاری خزانے کے اوپر ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اگر یہ پیسے عوام کے اوپر خرچ ہو جاتے تو میرے خیال میں کسی نہ کسی کی بھلائی ہو جاتی. اس دوڑ میں ان کو جتنا بھی کوشش کریں یہ اپنی کارکردگی اس طریقے سے نہیں دکھا سکیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پاورٹی لیول جو 2024 میں 48% انہوں نے خود بتائے, 2022 میں یہ 34% تھی. تو مطلب اس میں اضافہ ہوا ہے, اور 2013 میں یہ 17% کے قریب تھی. تو جب غربت میں اضافہ ہو رہا ہو تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حکومت کی کارکردگی کیسی ہے اور کس طرف یہ جا رہی ہے. اسی طریقے سے یہ کلیم کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کہ یہ ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا تھا پچھلے اپنے دور میں. یہ سب کو پتہ ہے کہ تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں, ابھی تک لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو نہ فنڈز ملے ہیں نہ اختیارات ملے ہیں. اور اگر وہ احتجاج اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے ذریعے سے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور
اس کی بجائے کہ ان کی بات سنی جائے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائے، ان کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں اور پھر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا سامنا کریں۔ پچھلے دنوں کچھ فنڈز ریلیز ہونے کی بات ہوئی تھی، لیکن اس میں بھی تحریک انصاف کا انصاف نظر آیا کہ انہوں نے صرف اپنے جو ان کی پارٹی کے ساتھ ناظمین تعلق رکھتے تھے ان کے لیے تو فنڈز ریلیز کرنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن دیگر پارٹیوں کے جو ناظمین تھے ان کو فنڈز انہوں نے ریلیز نہیں کر رہے تھے۔ میرے خیال میں یہ بھی ڈسکرمنیشن ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا صوبے کے عوام یا صوبے کی ترقی کی طرف کیا رجحان ہے۔ اسی طریقے سے جو سیکیورٹی سچویشن ہے، میرے خیال میں یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ اس وقت ملکن ڈویژن، جی آئی خان ڈویژن، بنو ڈویژن، کرم ڈسٹرکٹ، خیبر ڈسٹرکٹ، مومن ڈسٹرکٹس اور اسی طریقے سے پشاور ڈسٹرکٹ کے آؤٹسکرٹس اور مردان ڈسٹرکٹ کے آؤٹسکرٹس، یہ بالکل غیر محفوظ ہیں، اور یہاں پر عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ اگر آپ ایریا وائز بھی دیکھیں تو دس از اباؤٹ 75% آف دا پاپولیشن آف دا ایریا اینڈ نیئرلی 75% آف دا پاپولیشن آف دا پروونس آلسو۔ تو 75% علاقہ جو ہے اس میں نہ ان کی ریٹ ہے اور نہ ان کی عملداری ہے۔ وہاں پر لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ حال جب ہو کہ ایک سیشن جج اغوا ہو جائے اور اس کے لیے صوبائی حکومت اغوا برائے تاوان پے کرے، تو ایک عام آدمی کیا سوچے گا اور وہ کس طرح اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ حکومت خود اس قسم کے نوٹیفیکیشنز کرے اور اس قسم کی ہدایات جاری کرے کہ جی سرکاری ملازمین جو ہیں چند اضلاع میں اپنی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود رکھیں اور وہ شام کے بعد باہر نہ نکلیں، تو اگر سرکاری ملازمین کی یہ وہ ہے تو عام آدمی کا پھر کیا حال ہوگا، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ہماری پولیس فورس جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو چکی ہے۔ وہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ جن علاقوں میں میں نے ذکر کیا ان اضلاع میں اور اس کے علاوہ باقی اضلاع میں بھی اگر آپ شام کے بعد جائیں تو تھانے بالکل بند ہو جاتے ہیں اور کوئی باہر نہیں نکلتا۔ تو یہ تو ایک حکومت کی ایک پرائمری رسپانسبلٹی ہے تحفظ اپنے شہریوں کو پرووائڈ کرنا۔ تو جب اس میں آپ ناکام ہو چکے ہوں تو پھر آپ سے ہم کس بات کی توقع رکھیں۔ اسی طریقے سے پشاور کی مثال لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ اسٹریٹ کرائمز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور موبائل سنیچنگ، قبضہ مافیا اس کا راج ہے، اور اس کی طرف نہ ہمیں کوئی توجہ نظر آ رہی ہے اور نہ ہمیں کچھ پلان صوبائی حکومت کا نظر آ رہا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آج تک باتیں اس پہ ہوئی، لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے نہ کوئی عملی طور پر کوئی پلان سامنے آیا ہے، نہ کوئی پالیسی سامنے آئی ہے۔ کرم کا واقعہ ایک دل خراش واقعہ ہے، اور میرے خیال میں سب کے دل اس واقعے پر خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ابھی تک امن قائم نہیں ہو سکا، اور یہ میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہی یہ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں
وہ اس وقت فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی ہیں اور وہاں پر فنڈز سیلریز کے لیے دوسرے آپریشنل نیڈز کے لیے جو ہیں اس میں کمی ہے اور اس وجہ سے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے صوبائی حکومت کا یہ اس کا حل اس طریقے سے نکالنا کہ جی یونیورسٹیاں اپنی جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں, میرے خیال میں یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس سے ان کی پرائیورٹی اور ان کا سوچ کا مظہر سامنے نظر آتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یونیورسٹیوں میں پچھلے مہینے پینشن جو ہے وہ 27 تاریخ کو دی گئی اور پورا مہینہ لوگوں کو ریٹائرڈ جو پروفیسرز تھے ان کو پینشن نہیں ملے. اسی طریقے سے سیلریز بھی آخری ہفتے میں ریلیز کی گئیں. ہمارے اساتذہ کرام جو کہ قوم کے معمار ہوتے ہیں وہ اگر اپنے حقوق کے لیے نکلیں تو ان کے ساتھ بھی جو رویہ کیا گیا, جس طریقے سے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا, جس طریقے سے ان کو زد و کوب کیا گیا, جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا, وہ آپ سب کے سامنے ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا, اور جس کے نتیجے میں 26,000 اسکول جو ہے وہ 2 دن کے لیے بند رہے. 26,000 اسکول 2 دن کے لیے بند رہے. تو یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایجوکیشن کی کتنی ان کی پرائیورٹی ہے. اس وقت حالانکہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی لگائی ہے, اس وقت 46,75,000 بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ ان کے اپنے فگرز ہیں اور 46,75,000 آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں. لٹریسی ریٹ خاص کر ہمارے جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس میں پہلے سے بہت کم تھا, لیکن آج تک ہمیں کوئی ایسی پالیسی نہ کوئی ایسے اقدامات نظر آئے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش کی ہو. تعلیمی ایمرجنسی کے باوجود اسکول نہ جانے والے بچوں کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ ایک اور سیکٹر ہے جس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اندازہ تو آپ اس سے لگا لیں کہ MTI ایکٹ تو 2015 میں انہوں نے نافذ کیا, لیکن آج تک اسپتالوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ حالات خراب ہوئے ہیں, بہتر نہیں ہوئے. اور اقربا پروری کا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پورے صوبے کی ہیلتھ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر برکی, چونکہ وہ کسی کا کزن ہے تو اس کو پورے صوبے کی ہیلتھ اس کے حوالے کی گئی ہے, جو کہ امریکہ میں رہتا ہے, اور مہینے 2 مہینے بعد 1-8 دن کے لیے آ کے ادھر چکر لگاتا ہے اور اس کو سارا ہیلتھ جو ہے وہ حوالہ کیا گیا ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا ہیلتھ کی صورتحال ہے. اسی طریقے سے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ڈی جی ہیلتھ سروسز اکیڈمی جو ہے اینڈ الائڈ سروسز کا گریڈ 20 کی پوسٹ ہے اور اس پر 19 کا ایک افسر لگایا ہوا ہے. تو وہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جونیئر افسران کو ہائر گریڈز میں لگایا گیا ہے, یہ ایک اس کی مثال ہے. اسی طریقے سے انڈسٹریز جو کہ ایک صوبے کے لیے اہم ہوتا ہے, اور خاص کر ایسا صوبہ جدھر بے روزگاری ان امپلائمنٹ زیادہ ہو, اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی واضح پالیسی انڈسٹریز کے حوالے سے ہمارے سامنے اس ایک سال میں نہیں آئی ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پچھلے 11 سالوں میں سامنے نہیں آئی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دن بدن جتنی ہماری یہاں پہ تھوڑی بہت جو انڈسٹری تھی وہ بھی بند ہو رہی ہے اور یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ
کارکردگی نظر نہیں آ رہی. اور اس کے ساتھ انویسٹمنٹ جو ہے وہ چونکہ انڈسٹری کے ساتھ جڑی ایک چیز ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں نہ اس میں کوئی انکریز نظر آئی ہے اور نہ ہمیں کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ اس میں کوئی انکریز ہوگی. جہاں پہ سیکیورٹی صورتحال یہ ہو کہ لوگ اپنی جان و مال کی حفاظت کے اس میں لگے ہوں تو وہ کون آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا. اسی طریقے سے پچھلے یہ 1 سال سے اور پھر اگر آپ دیکھیں تو اوور آل 11 سال میں ہمیں ترقیاتی مد میں بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نظر نہیں آئی ہے. اس 1 سال میں اگر ہم کمپیئر کریں پنجاب میں سندھ میں ہمیں بڑے بڑے منصوبے ان کے اوپر کام شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن یہاں پر جب یہ اپنی کارکردگی بھی دکھاتے ہیں تو اس میں بھی ترقیاتی عمل کے حوالے سے نہ کوئی بات کر سکتے ہیں اور نہ کوئی کام دکھا سکتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ترقیاتی کاموں کا نام و نشان نہیں, برائے نام دعوے زمینی حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہیں. حقیقت میں صوبے کی معیشت جمود کا شکار ہے. صوبے کی معیشت بے تحاشا قرضوں کے بوجھ تلے دب چکی ہے. اسی طریقے سے ہمارے صوبے کے لیے ایک اور بڑا چیلنج نیولی مرج ڈسٹرکٹس تھا, کیونکہ 2018 میں کے بعد یہ علاقے مرج ہوئے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ وعدے کیے گئے تھے کہ ان کو مین سٹریم کیا جائے گا. اس میں یہ بات صحیح ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہیں, انہوں نے بھی اپنے وعدے پورے نہیں کیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صوبائی حکومت کی بھی ایک بڑا رول تھا جو انہوں نے پلے کرنا تھا ایڈمنسٹریٹولی, کہ وہاں پہ لائن ڈپارٹمنٹس ہوتے, وہاں پہ سروس ڈیلیوری جو ہے وہ بہتر ہوتی. وہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دن بدن مایوس ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ 1 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت کی تمام تر توجہ صوبے اور عوام کو درپیش مسائل حل کرنے کے بجائے احتجاجی سیاست اور دھمکیوں پر مرکوز ہے. 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں تو درکنار صوبائی حکومت کے پاس موجودہ ملازمین کو تنخواہ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں. پی ٹی آئی تقریباً 1 دہائی سے خیبر پختونخوا پر برسر اقتدار ہونے کے باوجود اپنے وعدے ایفا نہ کر سکی, بلکہ صوبے کا غلط تصویر پیش کر کے یہاں کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. پچھلی 1 دہائی سے صوبے میں حکومت کے باوجود زمینی حقائق ایک تلخ تصویر پیش کر رہے ہیں. صوبے کے عوام ٹوٹے ہوئے وعدے, حل نہ ہونے والی شکایات اور بے عملی کی وراثت کی یرغمال تصویر بنے دکھائی دے رہے ہیں. یہ میرے خیال میں وہ خلاصہ ہے جو یہ 1 سال کا ہم پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو اس حوالے سے میں چاہوں گا. عوام کو تو ایک طرح کی بچوں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. آپ اس سسٹم میں ان ہیں, سب کچھ آپ کو معلومات بھی ہیں. تمام سیاسی پارٹیاں مل کر ان سب چیزوں کا راستہ روک کر, کیونکہ عوام تو صرف روٹی کپڑا اور مکان کی طرف ہی کر رہے ہیں. جو کرپشن ہے اس کے ادارے بنائے گئے ہیں, آپ قانون سے بھی واقف ہیں. ان قوانین کا احترام کرتے آپ عدالت کا راستہ کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ دیکھیں, ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ 1 سال ان کو ملے تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا تھا. سال بعد آپ نے یہ حالات دیکھ لیے, 11 سال بالکل ہوئے ہیں, لیکن یہ 2024 کے الیکشن کے بعد 1 سال ہوا ہے. وہ بھی الیکشن کہوں کہ سلیکشن کہوں, وہ علیحدہ ایک کہانی ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ میرے خیال میں لوگوں میں بھی ریئلائزیشن آ رہی ہے اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنا رول پلے کریں گی. آج کی یہ پریس کانفرنس بھی
اسی حوالے سے ایک وہ ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ عوام تک بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کے حقوق کی تحفظ نہیں کر سکتے تو ادھر اور لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہیں گے، اور اس کو پھر سلولی اس طرف بھی لیا جائے گا کہ شاید سڑکوں پہ بھی ہم نکلیں اور شاید عدالتوں میں بھی اس میں جائے. یہ ایک طریقہ ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ پہلے ان کو ایک موقع ملے کہ تاکہ ان کی حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے آئے. دو بڑے مسائل جو ہمارے صوبے کو وہ ہے، ایک تو ہے افغان مہاجرین کو، اور سیکنڈ جو ہمارے بارڈر ہے افغانستان کے، چوتھا دن یا پانچواں دن ہے کہ وہ بارڈر خالی ہے، اور زیادہ تر جو سامان ہے وہ یا تو فٹپاتھ سے لے کے جا رہے ہیں یا یہاں آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں وفاقی کی کیا ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی، اور آپ جیسے اپوزیشن میں رہنے والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، میں تو آج چونکہ ایک ساتھ کی کارکردگی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا تو زیادہ اس کے اوپر میں کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب آپ نے یہ بات اب کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر جو ہیں وہ بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو ہمارے جو بارڈر کے آر پار دونوں اطراف ہمارے لوگ پختون ہیں جو جن کے آپس میں رشتے ہیں، جو کہ کم از کم تعلیم کے لیے، صحت کے لیے ان کو جو ہے آنا جانا لگا رہتا ہے. ایسے گاؤں بھی موجود ہیں کہ جن کے اسکول جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور گاؤں جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے. تو اس حوالے سے بارڈرز کا بند ہونا ایک افسوسناک بات ہے. پھر اس کے ساتھ تجارت جو ہے وہ بھی بہت متاثر ہو رہی ہے. ہمارے صوبے کے پاس یہی ایک وہ ہے کہ راستہ ہے کہ تجارت کا، کہ ہم افغانستان اور پھر آگے سینٹرل ایشیا جو ہے اس کے لیے ایک روٹ ہم وہ کر سکیں. اور تاریخی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا تجارتی راستہ رہ چکا ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں اس کا بند ہونا جو ہے وہ اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے اور صوبائی حکومت کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ یہ بات اٹھائیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایشوز کو اٹھانا چاہتے ہیں. وفود کا بھجوانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن جو بات اٹھانی چاہیے اس کے اوپر خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے. آپ نے قانون کے حوالے سے بات کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ امن جو 3 جگہ ہو چکی ہے اس میں قومی پیپلز پارٹی نے کوئی اپنا کردار ادا کیا ہے، یا اس معاملے میں آپ نے دیکھیے ہم تو اس میں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اس بات کو اجاگر کریں، وہاں کے لوگوں کی تکالیف جو ہے اس کو اٹھائیں. اور اگر آپ دیکھیں تو میں نے پچھلے چند مہینے میں سے جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے میرے خیال میں 3-4 پریس کانفرنسز اس کے اوپر کی ہیں. ہمارے پارٹی کے چیئرمین انہوں نے بھی اس کے اوپر اس ایشو کو اٹھایا. زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ مرکزی اور صوبائی حکومت، اور خاص کر صوبائی حکومت، کیونکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبے کی ایمبٹ میں آتا ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. انہوں نے ایک رول پلے کرنا ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک وہ کرنا ہے. یہ اس حوالے سے بھی آپ اس کو ایک دیکھیں کہ یہ بھی ایک بڑا خراب ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اب لوگوں کا اسٹیٹ کے اوپر یا حکومت کے اوپر وہ اعتماد بھی نظر نہیں آ رہا. اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ بنو میں پاسون ہوا، سوات میں پاسون ہوا، جگہ جگہ یہ اس طرف ایک اشارہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. تو یہ ایک ایسا خطرناک ٹرینڈ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت اپنی پالیسیز کے ذریعے اور اپنے اقدامات کے ذریعے ہی ایڈریس کر سکتی ہے.